اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے بابوں کے بارے میں مضاف، محموز، لفیف، ان سب قاعدے کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن اب چل رہا ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ جو ساتھی نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کا سبق جو ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اس سے پہلے میں نے نورانی قاعدہ کا مشق کرایا ہے، باضابطہ تجوید کے ساتھ، معروف بتایا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہے، یعنی نورانی قاعدہ کے اندر جو بھی قاعدے ہیں ان سب قاعدوں کو میں نے بتا رکھا ہے۔ جو قرآن کریم صحیح، عمدہ اور معروف انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہیں، تو آپ وہاں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ان کی بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے، ساری باتیں آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب: جس فعل میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو اس کو فعل ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ کبھی 1 حرف زائد ہوتا ہے، کبھی 2 حرف زائد ہوتا ہے، کبھی 3۔ یہ کل 12 ابواب ہیں۔ اس میں 3-4 باتیں پتہ چل رہی ہے۔ سب سے پہلے پتہ چل رہی ہے بات کہ جس فعل میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو۔ حروف اصلیہ کا بحث آپ نے پڑھ چکا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کو حروف اصلیہ بولا جاتا ہے، اس کو ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی 1 حرف زائد ہوتا ہے۔ اب کیا ثلاثی مزید فی کیا ہوگا کہ حروف اصلیہ کے علاوہ اگر کوئی 1 حرف زائد ہو تو وہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ کبھی 1 حرف زائد ہوگا، کبھی 2 حرف، کبھی 3 حرف۔ یہ کل 12 ابواب ہے۔ اس میں یہ 12 ابواب کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی مثالیں سمجھا کر آپ کو بتائی گئی ہے۔ میں اشارتاً بتاؤں گا اور آپ کو یہ گردان آپ کو صرف صغیر اور صرف کبیر خود کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے سب چیز پچھلے سبق میں اور اس سے پہلے والے سبق میں، یعنی عربی صفت المصادر شروع ہونے سے لے کر اب تک، یعنی ثلاثی مجرد تک میں نے پوری طرح سے بتا رکھا ہے، تو اس کو سمجھ چکے ہیں آپ۔ 1 حرف کی زیادتی والے 3 ابواب۔ اچھا، 1 حرف کی زیادتی والے 3 ابواب: افعال، تفعیل، مفاعیلہ۔ یہ 3 ابواب ہیں جو 1 حرف زائد ہے۔ 1 حرف زائد کیسے ہے؟ تو یہاں آپ حمزہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تا دیکھ سکتے ہیں، یا میم دیکھ سکتے ہیں۔ 2 حرف کی زیادتی والے 5 ابواب: تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال۔ اس میں بھی آپ 2 حرف زائد دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ پہلا تا ہے اور دوسرا عین۔ عین کلمہ ہے، اس پہ تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ تا ہے اور بیچ میں الف ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حمزہ ہے، بیچ میں عین ہے۔ اب غور کریں گے تو آپ کو ساری باتیں آپ کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے۔ 3 حرف کی زیادتی والے 4 ابواب، تو آپ نے اس کو آپ دیکھ لیا کہ اس میں بھی 3 حرف زائد ہے۔ حمزہ، سین، تا، یہ 3 حرف زائد ہے۔ یہاں پہ بھی 3 حروف زائد ہیں، یہاں پہ بھی 3 حروف زائد ہیں، یہاں پہ بھی 3 حروف زائد ہیں، یہاں پہ بھی 3 حروف زائد ہیں۔ نوٹ: ہر ایک باب کے فعل ماضی کو سامنے رکھ کر فا کلمہ، عین کلمہ سے مقابلہ کیا جائے تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کون سا حرف زائد ہے۔ آپ یہاں پہ غور کریں، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوٹ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ پورا کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک باب کے ماضی کو سامنے رکھ کر، یہ 12 جو ہے ان کا ماضی آپ سامنے رکھے، فا کلمہ اور عین کلمہ کے مقابلہ کیا جائے تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا حرف زائد ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں تو آپ پتہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ باب افعال، صحیح اور صحیح کی تعریف آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ رکھا ہے، تو آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ صحیح کی تعریف کیا ہوگی، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ اس کا ماضی افعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ بڑھا کر اور فا کلمہ کو ساکین کرنے سے بنتا ہے، جیسے کروما سے اکرما۔ آپ کو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کا ماضی افعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ بڑھا کر اور فا کلمہ کو ساکین کرنے سے بنتا ہے، جیسے کروما سے اکرما۔ یہاں پہ یہ کروما، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اس سے پہلے حمزہ بڑھا دیا گیا اور فا کلمہ کو ساکن کر دیا گیا،
بس بن گیا۔ جیسے الابدال بدلنا، ابدل بدلا، یہ اس کا ماضی ہے۔ ثلاثی مزید فی باب افعال سے اگر آئے گا تو فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے حمزہ لائیں گے۔ جیسے ابدل یبدل مبدل، ابدل لا تبدل، یہ صرف صغیر کی گردان ہے، اور صرف کبیر یعنی ہر فعل کو الگ الگ سے آپ کو گردان کرنا ہوگا، اس کو صرف کبیر بولا جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ایک ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اور یہ آپ کو یاد خود کرنا ہے۔ باب تفعیل صحیح، باب تفعیل کا ماضی فعل ہے۔ یہ باب عین کلمہ کو مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے صرفہ سے صرفہ۔ آپ نے یہاں سمجھ لیا ہے کہ عین کلمہ پر تشدید دینے سے باب تفعیل کا ماضی بنتا ہے، جیسے صرفہ سے صرفہ۔ جیسے التبدیل بدلنا، بدل بدل، یہ اگر ثلاثی مذرت سے ہوگا تو بدل ہو جائے گا، اور ثلاثی مزید فی سے آئے گا تو بدل یبدل مبدل بدل لا تبدل۔ اسی طرح آپ چلیں نیچے۔ باب مفعل صحیح، اس باب کا ماضی فعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے قتل سے قاتل۔ آپ نے یہاں پہ کیا سمجھا؟ اس باب کی خاصیت کیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے قاتل سے قاتل، یعنی فا کلمہ کے بعد بیچ میں آپ کو الف ہر حال میں لانا پڑے گا، تب جا کے یہ باب بنے گا۔ جیسے المبارکۃ برکت دینا، بارک یبارک مبارک بارک لا تبارک، اور اسی وزن پر آپ پوری گردان خود سے کریں۔ یہ تو تھا ایک حرف کے زیادتی والا باب، اب یہاں سے دو حرف کی زیادتی والا باب آ رہا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ دو حرف کی زیادتی والا باب 5 باب ہے، جیسے تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال۔ تو یہاں پہ سے شروع ہے۔ باب تفاعل صحیح، اس کا ماضی تفعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے تا اور عین مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے قبیلہ سے تقبل۔ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ اس کا ماضی تفعل آتا ہے، اور یہ باب فا کلمہ سے پہلے تا اور عین مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے قبیلہ سے تقبل۔ التبرک برکت حاصل کرنا، تبرک یتبرک متبرکن، تبرک لا تتبرک، اور اسی وزن پر آپ خود سے گردان کریں۔ اور دوسرا باب تفاعل صحیح، اس کا ماضی تفاعل آتا ہے، فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے قبیلہ سے تقابل، تا شروع میں ہے اور فا کلمہ کے بعد الف ہے۔ بس اس کی پہچان یہی ہوگی باب تفاعل کی، کہ فا کلمہ سے پہلے تا بڑھایا جائے گا اور اس کے بعد فا کلمہ کے بعد حمزہ بڑھایا جائے گا، یہ باب تیار ہو جائے گا۔ جیسے التباعد ایک دوسرے سے دور ہونا، تباعد یتباعد متباعد، تباعد لا تتباعد۔ باب افتعال صحیح، یہ تیسرا باب ہے، 2 حرف کی زیادتی والا۔ اس باب کا ماضی افتعال آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا بڑھانے سے بنتا ہے، جیسے جنبا سے اجتنبا۔ کیا بتایا گیا کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ بڑھایا جائے گا اور فا کلمہ کے بعد تا بڑھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جنبا سے اج حمزہ آ گیا، تنبا، پھر فا کلمہ کے بعد تا ہے۔ الابتداع نئی بات نکالنا، ابتدع یبتدع مبتدع، ابتدع لا تبتدع۔ باب انفعال صحیح، اس باب کا ماضی انفعال آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور نون بڑھانے سے بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جیسے فطرہ سے انفطر، الانبساط خوش ہونا، انبسط ینبسط منبسط، انبسط لا تنبسط، اسی کے وزن پر آپ کو خود سے یاد کرنا ہے۔ باب افعلال صحیح، اس باب کا ماضی افعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ کو مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے حمیرہ سے احمرہ۔ آپ نے یہاں پہ کیا سمجھا کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ جو ہے
اس کو 2 مرتبہ یعنی مشدد کے ساتھ پڑھنے سے یہ باب تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے الاحمرار سرخ ہونا، احمر یحمر محمر احمرر لا تحمرر، یہاں تک تو 2 حرف کی زیادتی والا باب تیار ہوا، اور اب سے یہ 3 حرف کی زیادتی والا جو باب ہے 4، ان کو بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ باب استفعال صحیح، اس باب کا ماضی استفعل آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ، سین اور تا بڑھانے سے بنتا ہے، جیسے نصر سے انتصر، جیسے الاستبدال بدلنا، استبدل یستبدل مستبدل استبدل لا تستبدل، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا باب افعال صحیح، اس باب کا ماضی افعول آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو اور واو کے بعد عین کلمہ کے ہمجنس حرف بڑھانے سے بنتا ہے، جیسے خشینہ سے اخشوشنا، الاخریراق کپڑے کا پھٹ جانا، اخرورق یخرورق مخرورق اخرورق لا تخرورق۔ باب افعوال صحیح، اس باب کا ماضی افعول آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد بڑھانے سے بنتا ہے، جیسے جلذ سے اجلوذ۔ آپ غور کر رہے ہیں، فا کلمہ سے پہلے تو حمزہ ہے اور عین کلمہ کے بعد لام مشدد ہے، جس لام پر 2 مرتبہ تشدید پڑتا ہے اس کو مشدد بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لام ہے تو اس کو لام مشدد بولیں گے، جیسے الاجلواز گھوڑے کا دوڑنا، اجلوز یجلوز مجلوز اجلوز لا تتلوج، یہ سب سے آخری ہے۔ باب افعیلال صحیح، اس باب کا ماضی افعال آتا ہے۔ یہ باب فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد الف اور لام مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے حمیرہ سے احمارہ، الاحمرار سرخ ہونا، احمار یحمر محمر احمارر لا تحمرر۔ آپ اس کے اندر آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہیں بتائے گئے ہیں، کل 12 ابواب، ان کو میں نے یہاں پہ بتا رکھا ہے مثالوں کے ساتھ، آپ نے اس کو سمجھا ہے۔ اور اس میں جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ اس کی بھی پریشانی کا حل نکالا جا سکے۔ تو اس سبق کے اندر صرف اتنا ہی، بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔